आमीन आमीन। थैंक यू भाई साबर जी, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे इस बाबरकत दुआ के लिए, इन बरकत के लिए जो आपने हम सब के लिए मांगी है। हम सब उसको रिसीव करते हैं और मुत्तफिक होकर आमीन बोलते हैं। ईमान और यकीन रखते हैं कि जो कुछ खुदावंद से आपने मांगा है खुदावंद ने दे दिया है। खुदावंद आपको भी ढेरों ढेर बरकतों से नवाजे, तमाम आपके दिल की मुरादों को पूरा करे, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मुझ में मसरूर है तो मैं तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। खुदावंद जल्द से जल्द आपकी दिली मुरादों को पूरा करे, ताकि आप उसमें हमेशा शाद आबाद रहें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। आमीन। जी मैं अभी पढ़ा है सिस्टर ताइश जो है, मैं उनसे माजरत चाहती हूँ कि अभी टाइम कलाम का हो गया है, तो कल जरूर आपको मौका दिया जाएगा। खुदावंद आपको ढेरों ढेर बरकतों से नवाजे। खुदावंद ने आपके दिल की आवाज को सुना है। मेरा ईमान और यकीन है कि उसको अपनी हुजूरी में कबूल भी किया है और इसके एवज आपको ढेरों ढेर बरकतों से भी नवाजा है। आमीन। तो जी अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदावंद के ताबिया करेंगे, ताकि खुदावंद के खादम जो पाक कलाम आज हमें सिखाते हैं, हम उससे बाबरकत होने वाले हों और अपने हाथों में पाक रूह की तलवार को भी ले लें, ताकि खुदावंद के खादम पाक कलाम में से जो कुछ हमें सिखाएं, हम खुद भी उसे पढ़ने वाले और बरकत पाने वाले हों। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदा उनके खादम को, खुदा के पाक कलाम को और खुदा के रूह को वेलकम करती हूँ कि जी पास्टर जी आइए, खुदावंद की जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाइए, जो खुदावंद के पाक रूह ने आपको अपने अलाही बेदों से नवाजा है, वो हम तक पहुंचाएं, ताकि हम भी उससे बाबरकत होने वाले हों। वेलकम पास्टर जी। जी सिस्टर शाजिया, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। इस अच्छी मीटिंग प्रिजाइडिंग के लिए, गीतों के लिए, दुआओं के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और आज फिर खुदावंद ने हमें अपने हजूर आने का फजल बख्शा है, ताकि हम उसकी बातों से मुस्तफीद हो सकें। सबसे पहले खुदावंद पाक के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और आज जो टाइटल जिस पे मैं लब कुशाई करूंगा वो है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तकरीबन 1 महीने से हम क्रिसमस के टॉपिक पर कलाम सुन रहे हैं। तो यकीनन जो खुदावंद ने मुझे बातें दी हैं, जो अल्फाज दिए हैं, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा आज, ताकि हम सब बरकत का बायस ठहर सकें। अब जिनका तस्करा हो चुका है उनको तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जिनका तस्करा नहीं हुआ, मैं वो बातें आप तक आज पहुंचाऊं। तो आज की मरकजी आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ खोल सकते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 2 बाब और उसकी हम पहली 5 आयत पढ़ेंगे। जी पास्टर अगर जी। कोई जमायत में से पढ़ना चाहता है। थैंक यू सो मच सिस्टर प्रेमा बहनी। मैथ्यू जी चैप्टर 2 वर्स 1 to 5। जी पास्टर जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच। खुदावंद का जिंदा कलाम कहता है, जब यीशु हेरोदोस बादशाह के सामने में के जमा तब जब यीशु हेरोदोस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो के मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में से उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ
होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि थैंक यू। यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि है। आमीन। थैंक यू सो मच। जी। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। हम एक बार अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद के रूल कुदस को मांगेंगे ताकि वो हमें समझने के लिए, बयान करने के लिए, सुनने के लिए वो फहम, वो दानिश अता करे कि जिसके वसीला से हम जैसे खुदावंद के पाक कलाम की बातें लिखी हैं वैसे ही उनको अपनी जिंदगी में उतार सकें। खुदाए कदूस, नहायत रहम करने वाले असली अब्दी बाप, हम आपके नहायत ही तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं कि हम इस रोए जमीन पर, इस कुर्रा अर्ज़ पर जिंदा हैं और आपके सामने हाजिर हैं, और हम एक खानदान की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं ताकि तेरे पाक कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें और सीख सकें। खुदावंद, मैं नाचीज खादम जब तक बोलता रहूं, आपका रोब और दबदबा छाया रहे और आपकी कुदरत रूल कुदस की सूरत में नाजिल होती रहे, और सुनने वाले तमाम बहन भाई, बेटे बेटियों, अजीजों पर खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूं कि तेरा रूल कुदस सुने भी, खुदावंद समझाए, समझने के लिए फहम अता करे, ताकि आज जो मिलकर हम बातें सीखें, खुदावंद यीशु उनसे सारा जलाल तेरे कदूस बाबरकत मुबारक नाम को मिले। खुदाए पाक, मैंने जो कुछ ईमान से मांगा है आपने बख्शा है, आपके जिंदा अजली अब्दी और जलाली नाम की खातिर मांगते हैं, आमीन। तो जैसे आपने फ्लायर में पढ़ा है, वाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस, हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं? तो जल्दी जल्दी अगर आप बताना चाहें तो आपके पास वक्त है कि मेरे इस सवाल का जवाब दें, फिर मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं। जल्दी जल्दी। क्योंकि इस दिन जहान को निजात मिली थी। हमको निजात मिली थी। थैंक यू सो मच सिस्टर। और कोई? जी। सताइश की आवाज सही नहीं आई। सताइश बेटा फिर से जरा बताएं। उन्होंने कहा कि निजात हमें जी, मिली मैं थी। भी बताना चाह रही थी कि इस दिन में जो है हमें निजात का बंदोबस्त किया गया है। कोई इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना आवाज लड़खड़ा रही है। कोई बात। और कोई अगर बताना चाहे तो अब उसके पास वक्त है। जी पास्टर जी, जी। हम व्हाई डू क्रिसमस वी सेलिब्रेट क्रिसमस? जी। जी हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें यीशु से प्यार है, इसलिए। थैंक यू। हमें यीशु मसीह से प्यार है। थैंक यू सो मच। और कोई? जल्दी जल्दी, बगैर वक्त जाया किए हुए। जी, खुदा हमारे साथ है। शुरू में से जब जी। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि खुदा हमारे साथ है। हम इसलिए यीशु मसीह आया ताकि वो हमारे साथ रहे। वो हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच। आप सबके जवाब ठीक हैं। तो मेरे 2-3 बहन भाइयों ने जो जवाब दिए उनका मैं अभी जिक्र करूंगा। क्रिसमस 2 अल्फाज का मजमुआ है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैसे याद रखना चाहें तो गौर से सुनिएगा। क्रिसमस 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है लफ्ज। पहला है क्राइस्ट, यीशु मसीह, जीसस ऑफ नासरत, जो कि सेंटर फिगर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, जो मसीहत का मरकज है, खुदावंद यीशु अल मसीह। और दूसरा लफ्ज है MAS, क्रिसमस,
Mess is derived from Latin Old English word from mass, M-A-S-S, mass. یہ پرانی لاطینی کی ڈکشنری سے الفاظ نکالا گیا ہے M-A-S. اس کا مطلب کراؤڈ بھی ہے، اس کا مطلب چرچ سروس بھی ہے، اور اس کا مطلب سیلیبریٹ آف دا کرائسٹ بھی ہے۔ اس کو ماس کو دعائے ربانی بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیلیبریشن آف جیسس کرائسٹ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کرسمس، یعنی خداوند یسوع مسیح کی سیلیبریشن۔ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ The God from eternity entered into humanity. خداوند جو تثلیث ہے وہ انسانیت میں روح القدس فلیش بدن رکھتے ہوئے وہ پیدا ہوا، انسان بن کے آ گیا۔ دوسرے الفاظ میں یعنی خدا باپ، بیٹا، روح القدس انسان بن کر آ گیا۔ اس سے بھی الفاظ یہ اس کے معنی ہیں، تاکہ انسانیت انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ سکے۔ یعنی وہ انسان جو روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوا وہ انسان کے ساتھ رہ سکے ہمیشگی کے لیے۔ اٹرنٹی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کو منانا، کرسمس، ریپریزینٹنگ کیا کرتا ہے؟ ریپریزینٹ کرتا ہے، یہ ریپریزینٹنگ ہوپ، لو اینڈ سلویشن۔ سسٹر پریما ویوانی نے کہا کہ پیار اور سلویشن، نجات، ایک نے جواب دیا۔ ہوپ میں سننا چاہتا تھا تیسرا لفظ، کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش یعنی کرسمس، جو کرائسٹ کی سیلیبریشن ہم کرتے ہیں، مناتے ہیں اس دن کو، تہوار کو، ہر سالگرہ پہ، ہر سال میں، اس میں ہمیں امید، محبت اور نجات ملتی ہے۔ اور دوسری بات، اس میں ہمیں خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ملتا ہے، ٹائم فور فیملی۔ اس میں ہمیں فراغ دلی، اعلیٰ ہمتی بھی ملتی ہے، جنریسٹی جس کو کہتے ہیں، کہ ہم دل کھول کے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں فراغ دلی سے۔ یہ بھی کرسمس کا موقع پر ہمیں بات میسر ہوتی ہے۔ کائنڈنس، اگر اس کو اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب نوازش ہے۔ کائنڈنس مہربانی کو بھی کہتے ہیں، کسی اچھے عمل کو بھی کہتے ہیں۔ وہ بھی کرسمس کے موقع پر ہم کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں اور غریب بہن بھائیوں کی طرف ہم نظر کرتے ہیں۔ فیسٹیو ٹریڈیشن، فیسٹیو کا مطلب ہوتا ہے خوش و خرم، یعنی یہ ایک ایسی رسم ہے جس میں ہم خوش و خرم ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئی چیزیں لیتے ہیں، اور پھر بہت سارے گھر میں مختلف چیزوں کو رکھتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اب اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کو، اپنے صحنوں میں، اپنے گھروں کے اندر کرسمس ٹری لگائے ہوئے، بہت ڈیکوریشن کی ہوئی ہے۔ تو بریجنگ فیتھ ود سیکولر جوائے، اور جو لوگ ہمارے مذہب کے ساتھ منسلک نہیں ہیں وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آخری بات، ہم تحفے بھی لوگوں کو پیش کرتے ہیں، جس طرح خداوند یسوع مسیح کو بھی تحفے پیش کیے گئے اس کی پیدائش پر، ہم بھی ایک دوسرے کو تحفے طائف جو ہیں وہ بھی دیتے ہیں۔ تحفے پہ میں تھوڑا سا بات کروں گا۔
لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کروں، میں ابھی آگے اپنے دوسرے ٹاپک پر جاؤں گا. اور کچھ لوگ یہ ہالیڈے سیلیبریٹنگ دا برتھ آف جیسس کرائسٹ، کیونکہ یہ یورپ نے اور کینیڈا میں، امریکہ میں، تو انہوں نے اس دن کوئی ہالیڈے سیلیبریشن کا نام دے دیا تھا کہ یہ ہالیڈیز ہیں. تو خداوند کا شکر ہے کہ یسوع مسیح کی نہ پیدائش کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ اس حقیقت کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ اس امید کو چھپایا جا سکتا ہے، اور نہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کو چھپایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی نجات کے منصوبے کو چھپایا جا سکتا ہے. تو ابھی خداوند کا شکر ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے منہ سے ان باتوں کا اقرار کر رہے ہیں. تو خدا کا بیٹا انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا. انگریزی کا لفظ ہے انکارنیشن. انکارنیشن کا مطلب ہے مجسم ہونا، جسم لے کر آنا. تو یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، خداوند نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یعنی ہمیں وہ گفٹ دے دیا گیا بنی نوع انسان کے لیے، اس کائنات کے لیے، اپنے بیٹے کا، تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہلاک نہ ہوں. خداوند کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہوں. وہ ہنوک کی طرح ہمیں زندہ ہی اسمان پر لے جانا چاہتا ہے. وہ ایلیا کی طرح اپنے آسمانی آتشی رت کو بھیج کر اپنے لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے، پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، کہ سب لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام کا اقرار کر لیں. اور آج کی مرکزی آیت کی طرف ہم جائیں گے. خداوند کے پاک کلام میں جو ابھی پڑھا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر کچھ کردار ہمیں نظر آتے ہیں. سوری، کیا کوئی مجھے جلدی سے ان کرداروں کا نام لے سکتا ہے؟ جلدی سے میٹنگ میں سے اگر کوئی بتانا چاہے تو، تاکہ مجھے پتا چلے آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں. جی انکل جی، مجوسیوں کا، چرواہوں کا، مجوسیوں کا، جی چرواہوں کا، چرواہوں کا، جی فرشتے کا، مریم کا، یوسف کا، مریم کا، یوسف کا. میری درجے بہن نے کا، کافی کردار ایک ہی یعنی شخص نے، ایک ہی ہماری بہن نے سب کرداروں کا ذکر کر دیا. ابھی میں ان کا تذکرہ کروں گا. سب سے پہلے ہیرودیس بادشاہ کا ذکر آتا ہے. ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہونی تھی، وہ مجوسی، وہ مفکر، وہ پڑھے لکھے لوگ، وہ اس بات کو جاننے پر مجبور ہو گئے جب انہوں نے اس ستارے کو دیکھا. وہ ستارہ ایسا ستارہ تھا جس کی روشنی دن کے وقت اور رات کے وقت بھی نمایاں نظر آ رہی تھی. اب لوگ اس بات کو جاننے کے لیے مجبور ہو گئے. انہوں نے فالگیر کی کتابوں کا، فلکیات کے متعلق جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، ستاروں، چاند کا جو علم ہوتا ہے، ان کو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم دریافت کریں کہ ایسا ستارہ کبھی بھی ہم نے نہیں آسمان پر دیکھا. تو بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر. اگر اس کا عربک لینگویج میں ہم دیکھیں میننگ، تو اس کے معنی ہے ہاؤس آف میٹ، a place of meat، یعنی ایسی جگہ جہاں سے ہمیں خوراک ملتی ہے. روٹی کا گھر، روٹی کا گھر وہ آپ کے لیے اور میرے لیے روحانی روٹی کا گھر بن گیا.
جیسے ہاؤس آف میٹ عربک لینگویج میں ہے اور یونانی میں روٹی کا گھر. تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں، اب میں بیت الحم پر تو نہیں میں بات کروں گا، میں اپنے ٹاپک پر ہی رہوں گا، کرسمس پر، کیونکہ پھر وہ اور زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اب بادشاہ پریشان ہو گیا ہے. تو کسی بھی ملک میں جب کسی علاقے میں کوئی باہر کے علاقے سے لوگ آتے تھے تو ضرور ہوتا تھا کہ وہ اس بادشاہ تک اپنی موجودگی کا اظہار کریں یا بتائیں کہ ہم آپ کے شہر میں آئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں جاسوس نہ سمجھنا شروع کر دیں. وہ گئے بادشاہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ بھئی آپ کے علاقے میں آ گیا ہے، تو ہم تو اس کی رہنمائی میں چلتے آ رہے ہیں، تو ہم اس منزل پر جانا چاہتے ہیں، پہنچنا چاہتے ہیں، ہم نے بڑا سفر کیا ہے. بادشاہ نے ٹھیک ٹھیک تحقیق کی ان سے. کب آپ کو ستارہ نظر آیا تھا؟ کتنی دیر سے آپ سفر کر رہے ہیں؟ کتنے وقت میں میرے پاس پہنچے ہیں؟ اس نے ٹھیک ٹھیک لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ دریافت ان سے کیا اور ان کو کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جب آپ نے وہاں پہنچ جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو آپ نے مجھے بھی آ کر بتانا ہے تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں. پریز دا لارڈ. بے شک اس نے اپنے دل میں فرق خیال رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس نے کہا کہ میں بھی اسے سجدہ کروں گا. اب مجوسی خالی ہاتھ نہیں گئے تھے. لگتا تھا کہ خداوند کے روح القدس نے انہیں مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی، اسپرچولی، چاروں لحاظ سے تیار کر کے گھر سے نکالا تھا. اور صرف 3 ہی مجوسی نہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کئی مجوسی. لیکن جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، جن کے پاس خوراک انتظام سارا ہوتا ہے، باقی کوئی راستے میں کوئی واپس چلے گئے. تو اس طرح سے جن کا وہاں پر پہنچے جو، وہ 3 کا ذکر پایا گیا ہے. اور ان تینوں نے، اب ایک میں اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. اس روح زمین پر 7-8 ارب سے زیادہ لوگ اس روح زمین پر پیدا ہوئے ہیں اور چلے گئے ہیں. کسی بچے کی پیدائش پر کسی بچے کو سجدہ نہیں کیا گیا سوائے خداوند یسوع مسیح کے. پریز دا لارڈ. خداوند کی تمجید ہو. واحد بچہ جس کو تحفے پیش کیے، تحفے تو چلیں وہ بچہ پیدا ہو تو لوگ دیتے ہی ہیں، لیکن ان تحفوں کا جو ذکر ہے یہ مطلب کے ساتھ ہے. اور سجدہ خداوند یسوع مسیح کو کیا گیا. پہلے نے سونے کا ڈبہ کھولا اور پیش کیا، تو اس نے کہا کہ تو تاجدار ہے، یہ آشکار ہے، تو ہے ابدی شہنشاہ. کہ خداوند یسوع المسیح جو مولود مقدس پیدا ہوا تھا، اس کو پہلے ہی بتا دیا کہ تو ابدی شہنشاہ ہے. شہنشاہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے یونائٹڈ کنگڈم ہے، ان کی بادشاہت ہے، وہ ایک ہی فیملی سے بلونگ کرتی ہے. ان کی حکومت ہمیشہ اپنے ہی خاندان میں ان کی نسل سے ہی چلنی ہے. تو ابدی شہنشاہ ہمیشہ کے لیے جو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ تو ہوگا. دوسرے نے بھی لبان پیش کیا اور اس نے کہا دل و جان سے اور ایمان سے تجھ کو خدا مانو. اس نے کہا کہ میں دل و جان سے اور ایمان سے تجھ کو خدا مانتا ہوں. اسی لیے ہم خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہتے ہیں، کیونکہ دوسرے تحفے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اور ایمان سے اس کو خدا مانیں، کیونکہ وہ روح کی تحریک سے پیدا ہوا. تیسرے نے مر پیش کیا
اس نے کہا کہ میں لایا موت کا نشان، مور خوشبو جو ہے یہ موت کا نشان، کیونکہ دے گا تو اپنی جان، تو اپنی جان دے دے گا، خود اپنی جان دے گا، اور اپنی جان کو دکھ اٹھا کے اور خون بہا کے ہوگا مسیح قربان۔ اس نے انوائٹڈ ون بھی نام بھی بتا دیا کہ ہوگا مسیح قربان، یسوع مسیح قربان ہو جائے گا، دکھ اٹھا کے اس کا خون بہایا جائے گا۔ اس کا خون بھی بہایا گیا اور اس کو دکھ بھی دیا گیا۔ 3 کا عدد بھی بائبل مقدس میں کاملیت کا عدد ہے۔ 3 مجوسی، 3 فرشتوں کا پیغام، 3 آسمان۔ تو اس طرح 3 ہی دن کے بعد خداوند یسوع مسیح کا خون بہا کے قربان ہو کے جی اٹھنا، تو 3 کا عدد بھی کاملیت کا عدد ہے، اور 3 ہی تحفے پیش کیے گئے۔ سائنس بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان 3 روز روزے رکھتا ہے، اس کے بعد اس کے بدن میں باڈی رینیوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا اور میرا نجات دہندہ بھی 3 دن کے بعد اپنے کہنے کے مطابق اس نے کہا تھا، جو اس کے منہ سے نکلا تھا وہی ہونا تھا، وہ تیسرے دن جی اٹھا۔ اور پھر ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں دیکھیں، فرشتے کا ایسا فرشتہ جو جبرائیل فرشتہ ہے، جس کا بڑا مقام ہے، جو خداوند کے تخت کے سامنے رہتا ہے، بے شک اور بھی فرشتے، لیکن اس کو پیغمبر بنا کر بھی بھیجا گیا۔ مریم مقدسہ کا کردار آپ کو پتہ ہے، کوئی اگر کنواری لڑکی حاملہ ہو جائے، ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں، تو اس کی طرف انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ باتیں بنانا شروع کر جاتے ہیں۔ لہذا ان باتوں کو، اس ندامت کو دور کرنے کے لیے خداوند کو اپنا فرشتہ بھیجنا پڑا۔ سب سے پہلے اس نے مریم مقدسہ کو سلام کیا کہ تجھ پر سلامتی ہو، اور تو ایک بیٹا جنے گی۔ اس نے فرشتے سے کہا، یہ کیسے کیوں کار ہو سکتا ہے؟ میں کسی مرد سے واقف نہیں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ خدا کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، یہ خداوند کے روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوگا بھی بیٹا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پھر فرشتہ نے کہا کہ اس کا نام ایمینول رکھنا، خدا ہمارے ساتھ۔ بھئی وہ خدا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ کتنا خوبصورت نام دیا گیا۔ پھر یوسف کو خداوند نے اپنے فرشتے کو بھیج کر پیغام دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، بے شک منگنی ہوئی ہے، لیکن میں تو نہیں اپنے آپ کو اور اس کو بدنام کرنا چاہتا۔ تو فرشتہ نے کہا، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ خداوند کے روح القدس کی قدرت سے ہے، تو اس کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر۔ یعنی بیٹا آسمانی، پیغام آسمانی، روح القدس کی پاور آسمانی، ساری چیزیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، اور انکارنیشن کا فنکشن بن رہا ہے، مجسم ہونے کا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گڈریے جو بیابان میں اکثر سب سے زیادہ جو خبر پہنچانے والے ہوتے ہیں، یہ گڈریے ہوتے ہیں۔ چرواہوں کو بہت پتا ہوتا ہے، علاقہ جات کا پتا ہوتا ہے، انہوں نے بھی ستارہ دیکھا، انہوں نے بھی جا کر خوشی کی اور گیت گائے۔ جو وہ آپ کو پتا ہے کہ جو چرواہے ہوتے ہیں وہ بہت ماہر ہوتے ہیں گانے میں، وہ اپنے جانوروں کے پیچھے، ڈنگروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ساتھ اونچی اونچی آواز میں گاتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی بھینسوں کو چرایا ہے، میں جب اسکول سے آتا تھا تو ہمارے پاس بھی جانور تھے، تو میں بھی ان کو لے کے جاتا تھا۔
ایک میں نے ڈانگ بنوائی ہوئی تھی، وہ اس لیے کہ کوئی کسی طرح کی کوئی چیز ہمارے جانوروں پر حملہ نہ کر دے۔ ایک دفعہ مجھے راستے میں سانپ ملا اور صبح صبح تھی اور ٹھنڈک بڑی تھی، تو ہم جانوروں کو باہر لے کر گئے، تو اس سانپ کو میں نے کہا یہ میرے کسی جانور کو یا مجھے نہ کاٹ لے، تو میں نے اس کو مارا اور اس کے دو ٹوٹے ہو گئے، ایک آدھا اس طرف ہو گیا آدھا اس طرف ہو گیا، اتنی زور سے میں نے مارا۔ سانپ کیونکہ کلر کے سانپ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اگر وہ بچتا تو وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ چرواہوں کا عمل بھی بڑا زبردست ہے، وہ گاتے ہوئے وہاں پر پہنچے، ان کو بھی خوشی ملی اور انہوں نے بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ ہیرودیس کی بات ہم نے کر لی ہے، مجوسیوں کی بات ہم نے کر لی ہے، چرواہوں کا ذکر ہم نے کر لیا ہے، ان توفوں کا ہم نے ذکر کر لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کی پیدائش بنی نوع انسان کے لیے ایک چرچا بن گئی، ایک مشہوری ہو گئی، ایک ہر قسم کے لوگ سننا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح کے کلام کو لوگ جاننا چاہتے ہیں، آج اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو کئیوں کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بائبل مقدس نہ پڑھیں، پھر بھی ان تک خداوند کے پاک کلام کی خوشخبری کی منادی ان تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس روح زمین پر آ کر انسان کا جب ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں تو یہ بیک بون کی ہڈیاں جو ہیں نا، چوٹی سے لے کر جتنی بھی گردن سے نیچے جاتی ہیں، یسوع مسیح 33 سال کی عمر میں مصلوب ہوئے، تو یہ ریڑھ کی ہڈیاں بھی 33 ہی ہیں، اور انسان کی پسلیاں ایک طرف 12 ہیں، دوسری طرف 12 ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی 12 تھے اور 12 رسول تھے۔ تو پھر خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ نئے یروشلم کے دروازے بھی 12 ہوں گے، 12 ہی قبیلے تھے، اور دنیا میں جس گھڑی پر ہم اپنے رواں دواں ہیں، روزمرہ کے کام کرتے ہیں، اس کے بھی گھنٹے 12 ہیں، دن کے 12 اور رات کے 12، 24 یعنی 24 بزرگوں کا بھی بائبل مقدس میں ذکر ہے، اور 12 شاگردوں کا بھی ذکر ہے، اور گھڑی سے لے کر بدن کے سارے تذکرے تک آپ کو ہر بات بائبل مقدس میں سے حقیقت پر مبنی جو ہے وہی نظر آئے گی۔ اب ہم دیکھیں رہنمائی کرنے والا کون ہے، وہ بھی آسمانی ذریعہ ہے۔ تخلیق سے خداوند نے جو پیدا کیا 6 دن میں، وہاں سے ہی ایک اپنی تخلیق کے حصے کو بھیجا کہ جا تو رہنمائی کر۔ ستارہ وہ گائیڈ بن گیا، وہ پیشوا بن گیا، وہ پیغمبر بن گیا، وہ قاصد بن گیا، اور وہ لوگوں کو بتاتا بتاتا وہاں پر جا کر ٹھہر گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سفر کو ختم کر دیا، سٹل ہو گیا وہ ستارہ۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح کی جو چرنی ہے ہمیں یہی بتاتی ہے۔ اب میں چرنی پر بات کروں گا، کوئی مجھے جلدی سے بتائے اب اپنا مائک کھول کر کے خداوند یسوع مسیح چرنی میں کیوں پیدا ہو گئے۔ بہت سارے آپ باتیں کر سکتے ہیں، جی جی لیکن حلیمی جی حلیمی کو ظاہر کرتی ہے اور سجدے کو ظاہر کرتی ہے اور عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ ویری گڈ، اور سب کے تینوں جواب ٹھیک ہیں، لیکن ایک جواب پر میں تذکرہ کروں گا۔ سرائے میں جگہ نہ تھی، ابدی شہنشاہ نے پیدا ہونا ہے، اور نہ کسی بیڈ پر، نہ کسی بستر پر، نہ کسی چارپائی پر، نہ کسی کٹولے پر جگہ نہیں ہے، ابدی بادشاہ۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے کیونکہ ابدی بادشاہ ہے، ساری دنیا ہی اس کی ہے، جہاں بھی وہ ہوگا ساری ملکیت ہی اس کی ہے، اسے ایک مخصوص جگہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور دوسری بات،
ऐसी जगह जहां चारा डाला जाता है। हमने देखा कि बैतलहम का मतलब ही रोटी का घर है, जहां खुराक डाली जाती है जानवरों के लिए, चरनी। दुनिया की वाहिद जगह है जहां इंसान ना चाहते हुए भी सजदा उसे करना पड़ता है, क्योंकि अबदी बादशाह वहां पर पैदा हुआ है। आप जानवरों को चारा डालने जाएं तो आपको सजदा करना पड़ेगा। आप उनको खोल कर दूसरी जगह पर बांधना चाहें, आपको सजदा करना पड़ेगा। आप उनको पानी पिलाने के लिए वहां से लेकर जाएं, आपको सजदा करना पड़ेगा। आपको वहां से उस चरनी को साफ भी करना पड़े, पुराना चारा निकालना पड़े, तो फिर भी आपको सजदा करना पड़ेगा। ऐसी जगह पर आपका और मेरा निजात दहिंदा पैदा हुआ, जहां सजदा किया जाता है। बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, आसमानियों का वो खास जमीनियों का हर घुटना उसके आगे झुकेगा, झुकता है और झुकता रहेगा, और यीशु मसीह आएगा तो फिर भी हम उसकी ताजीम करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है चरनी में उसकी पैदाइश लेना। और अजीजों, आज हम देखें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र, उसको मनाना। तोहफे के मैं आखिरी मेरा टॉपिक है, उसके बाद मैं मैसेज 5 मिनट के बाद बंद कर दूंगा। तोहफे हम पेश करते हैं। यकीनन मेरा ईमान है, मैं इस बात का यकीन भी रखता हूं कि आप सब अपने रिश्तेदार अजीजों को उनके जरूर कुछ ना कुछ तोहफे ताइफ या पैसे की सूरत में, रुपए की सूरत में भेजते होंगे। आज हम देखें, जितने हम अपनी फैमिली के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, 17 थे और अभी 16 हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश होती कि आज काश जितने लोग शामिल होते उतने के उतने ही रहते, लेकिन एक जो चला गया है, खुदावन उसको भी बरकत दे, और वो भी ये काश ये मेरी बात को सुनते तो बड़ा अच्छा था। क्योंकि आखिर में बड़ा एक वो समझे कि जैसे समरी पेश की जाती है मैसेज की, बड़ा जरूरी होता है। लेकिन कई लोगों की मसरूफियात भी होती है, हम किसी पर वो नहीं कर सकते। लेकिन जब मीटिंग में आए तो मैं तो फिर कभी भी नहीं गया, पूरी मीटिंग अटेंड करता हूँ, वगरना मैं मीटिंग में आता नहीं। तो तोहफे के बारे में हम देखें कि हमारा खानदान यहाँ पर जो बैठा हुआ है अभी इस वक्त, अगर कोई हमें रिक्वेस्ट करता है, खुद मांगता है हमसे, तो फिर हमें उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जल्दी से मुझे बताए कोई एक भी अपना अनम्यूट करके माइक। देखिए, अपने बहन भाइयों के लिए हम सबके लिए करते हैं, तो जवाब यही होगा कि हमें करनी चाहिए। देना चाहिए। किस मेरी बहन ने कहा है देना चाहिए? फरजाना, सिस्टर फरजाना। सिस्टर फरजाना, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। देना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई तेरे दोस्त आता है तो उसको भूख लगी है, रोटी तू नहीं देता, या कोई किसी के पास कपड़े की जरूरत है तो उसे नहीं देता, खाली उसे बरकत दे देता है, दुआ कर देता है, ये काफी नहीं है। उसकी जरूरत को पूरा करना चाहिए। मैं पास्टर जॉन लतीफ साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई किसी ने कोई रिक्वेस्ट की है हमारी इस आईडी पर, तो उस पर जरूर गौर खोज कीजिएगा। हम सब मिलकर, कतरे कतरे से दरिया भर जाता है। हम 16-17 लोग थोड़ा थोड़ा करें तो उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में बड़ा खूबसूरत मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 में है, वादे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाए, अगर किसी ने मांगे तो उसे दिया जाना चाहिए। मैं इस बात पर अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश रूल कुदस की सूरत में, आसमानी गाइडेंस रहनुमाई सितारे की सूरत में, आसमानी खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम आसमान से यूसुफ पर, मरियम पर, गडरियों पर, आसमानी जब्राइल के फरिश्ते से,
اور ایسی جگہ پر پیدا ہونا جہاں ہر شخص سجدہ کرتا رہے گا جب تک یہ زمین اور آسمان رہے گا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، اب تو شاید ہم تحفے تو اس کو نہیں دے سکتے، وہ آلریڈی 3 تحفے جو بڑے اہم تحفے تھے وہ مجوسیوں نے پیش کر دیے اور دے دیے۔ اب آپ اور میں جو دے سکتے ہیں وہ اپنا دل خداوند کو دے، اس پر ایمان لے، خدا مان لے۔ یہی خداوند آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے۔ خداوند آج کے اس مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔